يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت نجمن اپنے یوٹیوب اسلامک چینل فاروقی سیالوی پہ بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، الحمدللہ. محترم خواتین و حضرات، ابن کثیر السیرۃ النبویہ سے لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں جو ارشادات فرمائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت کو کچھ نصیحتیں فرمائیں اور دعائیں دیں، اللہ سے ڈرنے کا فرمایا، غرور و تکبر سے بچنے کا فرمایا. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو غسل کون دے گا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت اور میرے قریبی رشتہ دار، ان کے ساتھ کثیر تعداد میں فرشتے ہوں گے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم انہیں دیکھ نہ سکو گے. محترم خواتین و حضرات، ایک اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس شش و پنج میں تھے کہ آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے یا کپڑے اتار کے غسل دیا جائے. اسی دوران غور و فکر کے دوران صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر اونگ طاری ہوئی اور وہ سن رہے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کپڑوں سمیت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا جائے. چنانچہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان نفوس قدسیہ نے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت حاصل کی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کے لیے غرس نامی کنویں کا پانی لایا گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بھی غرس نامی اس کنویں کے پانی کو پسند فرماتے تھے اور اس پانی کو آپ نوش بھی فرمایا کرتے تھے. اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کے پانی کے اندر بیری کے پتے ڈالے گئے. جو السیرۃ النبویہ کے اندر روایت ہے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور سے دوسرا سوال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کفن کن کپڑوں میں دیا جائے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو تو جس لباس میں میں ملبوس ہوں اسی کے اندر مجھے کفنا دیا جائے، یا یمنی یا مصری سفید چادروں کے اندر مجھے کفن دیا جائے. 3 سفید یمنی چادروں میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن مبارک دیا گیا. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میرے 2 دوست یعنی حضرت سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکا علیہ السلام یہ نماز جنازہ ادا کریں گے. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت فرشتے درجہ بدرجہ، اور پھر اہل بیت کے مرد اور پھر مستورات، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے درجہ بدرجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرا نماز جنازہ ادا کریں گے. محترم خواتین و حضرات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ
کیسے ادا کی گئی؟ معروف اور زیادہ تر جمہور علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ کی حکم کے مطابق کچھ دیر کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک کے اندر تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا تاکہ اولو العزم فرشتے اور دیگر فرشتے آپ کی زیارت حاصل کر سکے۔ پھر اس کے بعد اہل بیت اور درجہ بدرجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نفوس قدسیاں حاضر ہوتی، حضور کی زیارت کرتی اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلندی درجات کے لیے دعائیں کرتی، درود و سلام پڑھتے، اور یوں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغیر امام کے جنازہ ہوا۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو آپ کی مرکز مبارک میں کون اتارے گا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت کے مرد اور جتنا کوئی میرے قریب ہوگا، ان کے ہمراہ فرشتوں کی کثیر تعداد ہوگی، تم انہیں دیکھ نہ سکو گے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ وہ جائیں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کو دفن کرنے کے لیے قبر یا لحد کھودنے کے لیے آدمیوں کو بلا کے لائیں۔ چنانچہ ایک آدمی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجا، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر لحد والی قبر کھودنے کے ماہر تھے۔ بغیر لحد والی یعنی جو سیدھی ایک باکس نما ہوتی ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف روانہ فرمایا، کیونکہ یہ لحد والی قبر کھودنے کے ماہر تھے۔ لحد والی قبر یعنی قبر کو کھود کے اور دائیں جانب یعنی قبلہ شریف کی جانب جو ہے وہ زمین کو مزید اندر جو ہے وہ کھودا جائے، اسے لحد والی قبر کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بلانے کے لیے گیا اور دوسرا آدمی حضرت ابو طلحہ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے کے لیے گیا، لیکن ابو عبیدہ بن جراح نہ ملے اور حضرت ابو طلحہ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کی یاوری آپ تشریف لے آئے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لحد والی قبر جو ہے وہ کھودی گئی۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی تھی، پروردگار عالم جو ان دونوں میں سے تو بہتر اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس کو جو ہے یہاں پہ حاضر کر دے۔ چنانچہ اللہ پاک نے لحد والی قبر کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے پسند فرمایا۔ یہاں پہ میں دیکھنے والوں کے لیے ایک نالج والی بات کرتا چلا جاؤں، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لحد والی قبر تھی۔ اس شوق میں جو ہے لوگ وصیت کریں یا لوگ لحد والی قبر ہر جگہ کھودنا شروع کر دیں۔ اس حوالے سے جو میرا مختصر جا تجربہ ہے یا علم ہے، اس میں کمی بیشی یقیناً ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر جگہ لحد والی قبر نہیں کھودی جا سکتی۔ بعض جگہ قبر اتنی نرم ہوتی ہے کہ اگر آپ لحد والی قبر کھودیں گے فوراً اوپر سے مٹی نیچے گر جائے گی، کیونکہ حجاز شریف اور عرب شریف کی جو مٹی ہے، مٹی مبارک جو ہے وہ یقیناً سخت ہے، پتھریلی زمین ہے، تو یقیناً لحد والی قبر کھودنا وہاں پہ مناسب تھا۔ اور بہرحال اس کی افضلیت بھی ہے، چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ لحد والی ہے، تو جہاں پہ ایسا ممکن ہو تو لحد والی قبر جو ہے وہ کھودی جائے۔ پھر یہ مسئلہ پیش آیا کہ تدفین کہاں کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت اس غور و فکر میں تھی کہ رب شناسہ مصطفیٰ حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی کی تدفین اسی جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ اس کا وصال ہوتا ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا۔ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات میں سے بھی ہے۔ چنانچہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، حجرہ عائشہ کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کی گئی۔ ایک اور جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ میری گود میں آسمان سے 3 چاند آ کے گرے،
تو اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ آپ کے حجرہ مبارک کے اندر جو ہے عظیم 3 ہستیاں جو ہیں وہ مدفن ہوگی۔ جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو رم شناسہ مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے جو سب سے افضل ترین چاند تھا وہ تمہارے حجرے کے اندر جو ہے وہ مدفن ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کو اور بلند فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے توسل سے ہماری دنیا کو بھی، قبر کو بھی اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ، قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرزندان عباس تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور ایک اور شخص تھے، انہوں نے عرض کیا کہ خدا کا واسطہ مجھے بھی اس تدفین کے اندر شامل کیا جائے۔ چنانچہ ان حضرات اور نفوس قدسیہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مبارک کے اندر حصہ لینے کی سعادت حاصل کی۔ تدفین کے بعد حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکز مبارک کے اوپر اور مزار شریف کے اوپر، قبر شریف کے اوپر جو ہے وہ سر کی جانب سے لے کے پاؤں کی جانب تک جو ہے وہ پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کو اور بلند فرمائے، آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے، اور قیامت کے دن تمام مسلمانوں کو آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک موضوع کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا صلی وسلم